اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں۔ امام مالک نے جو حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھا تھا جس کو موطا امام مالک کہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے نماز سے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 24 ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے جنگ خیبر سے رات کو چلے، جب آخر رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صبح کی نماز کا تم خیال رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے یہاں تک کہ خدا کو منظور تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ لگایا اپنے اونٹ پر اور منہ اپنا صبح کی طرف کیے رہے، اور لگ گئی آنکھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نہ جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ شتر سوار، یہاں تک کہ پڑنے لگی ان پہ تیز دھوپ۔ تب چونک اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کیا ہے یہ اے بلال؟ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور کیا مجھ پہ اس چیز نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور کیا، یعنی نیند میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرو، تو لادے لوگوں نے کجاوے اپنے۔ تھوڑی دیر چلے تھے کہ حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکبیر کہنے کا، تو تکبیر کہی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی، پھر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی، اور اس کے بعد فرمایا جب نماز پڑھ چکے جو شخص بھول جائے نماز کو تو چاہیے کہ پڑھ لے اس کو جب یاد آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قائم کر نماز کو جس وقت یاد کرے مجھ کو۔ اسی حدیث کو حدیث نمبر 25 میں حضرت زید بن اسلم نے بھی روایت کی ہے کہ رات کو اترے راہ میں مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقرر کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پہ کہ جگا دیں ان کو واسطے نماز کے، تو سو گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سو گئے لوگ۔ پھر جاگے اور سورج نکل آیا تو گھبرائے لوگ بے سبب قضا ہو جانے نماز کے، تو حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا تاکہ نکل جائیں اس وادی سے، فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ بس سوار ہوئے نکل گئے اس وادی سے، تب حکم کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے کا اور وضو کرنے کا، اور حکم کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا یا تکبیر کا۔ پھر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ۔ پھر متوجہ ہوئے آپ لوگوں کی طرف اور دیکھا ان کی گھبراہٹ، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں، بے شک روک رکھا اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، اور اگر چاہتا تو پھیر دیتا ہماری جانوں کو، سوائے اس وقت کے اور کسی وقت تو جب سو جائے کوئی تم میں سے نماز سے یا بھول جائے تو پھر گھبرا کے اٹھے نماز کے لیے، تو چاہیے پڑھ لے اس کو جیسا پڑھتا ہے اس وقت پر۔ پھر متوجہ ہے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان آیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو لٹا دیا ان کو، یا پھر لگا تھپانے ان کو جیسے تھپاتے ہیں بچے کو، یہاں تک کہ وہ سو رہے۔ پھر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیان کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جیسے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال ان کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا ابو بکر نے میں گواہی دیتا ہوں اس امر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 26 حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز گرمی جہنم کی جونش سے ہے، تو جب تیز ہو گرمی تاخیر کرو نماز میں ٹھنڈک تک۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا آگ نے اپنے پروردگار سے اور کہا اے پروردگار میں اپنے آپ کو کھانے لگی، تو اذن دیا اس کو پروردگار نے 2 سانس کا ہر سال، اندر کو سانس لینے کا جاڑے میں اور باہر کو سانس لینے کا گرمی میں۔
حدیث نمبر 27 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک، اس لیے کہ تیز گرمی جہنم کی جوش سے ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگ نے گلا کیا پروردگار سے تو اذن دیا پروردگار نے اس کو 2 سانسوں کا، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ حدیث نمبر 28 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک، کیونکہ تیز گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ حدیث نمبر 29 حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس درخت یعنی لہسن میں سے کھایا تو نزدیک نہ جائے ہماری مسجدوں کے تاکہ ہم کو تکلیف دے اس کی بو۔ حدیث نمبر 30 ہے حضرت عبد الرحمن بن مجبر سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے منہ اپنا ڈھانپتا ہے نماز میں کھینچ لیتے کپڑا زور سے یہاں تک کہ کھل جاتا ہے اس کا منہ۔ اب کتاب طہارت ہے، کتاب طہارت کے بیان کے بارے میں ہے، وضو کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 31 حضرت عمر بن یحییٰ المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن زید سے جو دادا ہیں عمر بن یحییٰ کے اور اصحاب میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تم مجھ کو دکھا سکتے ہو کس طرح وضو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا انہوں نے ہاں، تو منگایا انہوں نے پانی وضو کا، پھر ڈالا اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور دھویا دونوں ہاتھوں کو 2 بار، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے کونیوں تک 2 بار، پھر مسح کیا سر کا دونوں ہاتھوں سے، آگے سے لے کر پیچھے سے لائے یعنی دونوں ہاتھوں سے مسح شروع کیا، پیشانی سے گدی تک، پھر لائے گدی سے پیشانی تک، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 32 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو پانی ڈال کر چھینٹے اور ڈھیلے لے واسطے اجتناب کے تو طاق لے۔ حدیث نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص وضو کرے تو ناک چھینکے اور جو ڈھیلے لے تو طاق لے۔ حدیث نمبر 34 ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو پہنچا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق گئے ام المومنین کے پاس جس دن مرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منگایا عبد الرحمن نے پانی وضو کا، بس کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کرو وضو کو، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے خرابی ہے ایڑیوں کو آگ سے۔ حدیث نمبر 35 ہے حضرت عبد الرحمن بن عثمان تمیمی سے روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پانی سے دھوئے اپنے سطر کو۔ حدیث نمبر 36 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہاں رہی ہتھیلی اس کی۔ حدیث نمبر 37 ہے حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص تم میں سے سو جائے لیٹ کر تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 38 ہے حضرت زید بن اسلم نے فرمایا جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے جب اٹھو تم نماز کے لیے تو دھو اپنا منہ اور اپنے ہاتھ اپنے کہنیوں تک اور مسح کرو سروں پر اور دھو پاؤں اپنے ٹخنوں تک، اس لیے کہ یہ غرض ہے جب اٹھو نماز کے لیے سو کر۔ حدیث نمبر 39 ہے حضرت
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔